الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج میں آپ تمام کا اس اجتماع میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کے معنی ہے آپ تمام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہو۔ آج کی میری ٹاپک ہے نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال میں تیسرا بدترین عمل، اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کو اختیار کر لینا ہے۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج بعض گھرانے ایسے ہیں جو کسی اور مذہب میں داخل ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کا خوف نہ ہونے کی وجہ سے، آخرت کا تصور نہ ہونے کی وجہ سے، دینی تعلیمات کا صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے مذہب اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب میں داخل ہو رہے ہیں۔ شہروں کا اگر ہم مشاہدہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو غیر مسلموں کے طور طریقے اپنا رہے ہیں اور اپنے دین سے مرتد ہو رہے ہیں۔ اسی طرح عیسائیوں کی طرف اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو عیسائیت کو قبول کر رہے ہیں۔ ان لوگوں نے عیسائیت کو قبول کیا اور عیسائیت کے پاسٹر بن کر اس بات پر ایمان لا چکے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، خدا کا بیٹا ہے، خدا کے برابر ہے۔ اسی بات کی تبلیغ وہ عیسائیوں میں کر رہے ہیں اور اسی بات کی طرف مسلمانوں کو بھی بلا رہے ہیں۔ اے میری ماں اور بہنوں، آج ہمارے معاشرے میں مرتدین کا اور ایک نام قادیانی بھی ہے۔ قادیانی یعنی دین سے خارج ہونے والا، قادیانی مرتد ہے۔ اس کی مثال آج ہمارے معاشرے میں بہت ساری مسلمان لڑکیاں غیر مسلم سے شادی بیاہ کر کے ان کے طور طریقے اپنا رہی ہے اور اپنے دین سے خارج ہو رہی ہے۔ اے میری بہنوں، جو کوئی بھی انسان اپنے دین سے، دین اسلام کو چھوڑ کر پھر جائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک کتنا بڑا گناہ ہے، اس بات کو آپ سن لیجئے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 217 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، جو کوئی بھی مذہب اسلام سے پھر جائے گا، فَيَمُوتُ وَهُوَ کافر، اور اسی حال میں مرا، توبہ نہیں کی، تو اللہ رب العالمین کیا کریں گے؟ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دنیا اور آخرت میں سارے نیکیاں برباد کر دے گا۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ لوگ جہنمی ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہی رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ اے میری ماں اور بہنوں، اپنی دین کی حفاظت کیجئے، دین کا صحیح علم سیکھیے، دین اسلام سے محبت کیجئے، سنتوں پر عمل کیجئے اور مرتے دم تک مسلمان ہی مریے۔ اور اسی طرح نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال میں چوتھا بدترین عمل والدین کے ساتھ نافرمانی کرنا ہے۔ اے میری ماں اور بہنوں، قرآن اور حدیث میں کافی تفصیلات بیان کی گئی ہے۔ میں مختصر باتیں آپ کو بتاؤں گی کہ آج ہم جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، لوگوں کے دلوں میں سے والدین کا احترام، ان کی عظمت، ان کا مقام ختم ہو چکا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ عبادت صرف ایک اللہ کی کرو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اگر ان میں سے ایک یا دونوں ہی تمہاری موجودگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو تم انہیں اف تک نہ کہو اور نہ تم انہیں ڈانٹو، ہمیشہ ان سے ادب سے بات کرو۔ والدین کی عظمت تو یہ ہے کہ جہاد پر جانے والے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا اور اس سے کہا کہ جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو، ماں کی خدمت کرو، جہاد جیسا ثواب تمہیں ملے گا۔ والدین کی عظمت تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے والدین کو پیٹھ پر اٹھا کر حج کے سارے ارکان کروا دے تو بھی وہ والدین کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ والدین کی عظمت تو یہ ہے کہ ان کو اف بھی نہ کہنے کا حکم دیا گیا۔ والدین کی عظمت تو یہ ہے کہ ایک کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی گئی اور دوسرے کو جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ بتا دیا گیا۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ والدین گھر میں موجود ہے، ان کو چھڑک دینا، ان سے اونچی آواز میں بات کرنا، اپنی بیوی کی سن لینا، اپنی بیوی کی باتوں میں آ جانا اور اپنے والدین کی باتوں کو نظر انداز کر دینا، ان کے خرچوں کو دبا دینا، ان کو حقیر نظروں سے دیکھنا کتنا آسان لگتا ہے،
لیکن یہ ہمارے تمام نیکیوں اور اعمال کو برباد کرنے والا ہے۔ اے میری بہنوں، آج والدین کو گھر سے باہر کر دینا کتنا آسان ہو گیا ہے۔ اولڈ ایج ہوم بنائے گئے ہیں تاکہ والدین کو وہاں رکھا جائے۔ کتنی بڑی بد نصیبی ہے اس شخص کی، پہلے تو اس کے پورے نیکیاں برباد ہو رہے ہیں اور دوسرا کبیرہ گناہ اس سے ہو رہا ہے۔ اسی طرح ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ دنیا میں ہائی فائی لیول کا ایک آدمی ہے اور اولڈ ایج ہوم میں ایک عورت کو یہ کہہ کر لاتا ہے کہ یہ میری نوکرانی ہے۔ اس عورت کے بارے میں تحقیق کی گئی، معلوم کیا گیا تو پتہ چلا وہ اس آدمی کی ماں ہے۔ اللہ اکبر! اے میری بہنوں، آج انسان کتنی پستیوں میں گر چکا، رشتوں کا کوئی ادب باقی نہیں رہا، رشتوں کا کوئی احترام باقی نہیں رہا۔ ترمذی کی حدیث ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے جا رہے ہیں۔ پہلی سیڑھی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے، دوسری سیڑھی پر چڑھے، آمین کہا، تیسری سیڑھی پر چڑھے تو آمین کہا۔ صحابہ کو تعجب ہوا، پوچھنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے آمین کیوں کہا؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور جبرائیل علیہ السلام نے 3 لوگوں کو بد دعا دی تو میں نے ان کی بد دعا پر آمین کہا۔ پہلا وہ شخص جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود نہ پڑھے، دوسرا وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پایا اور اس میں روزے نہ رکھا، تیسرا وہ شخص والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ اے میری ماں اور بہنوں، غور کیجئے، بد دعا دینے والے کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام۔ اور بد دعا پر آمین کہنے والے کون ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس بد دعا پر آمین کہہ دے، اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لیتا ہے کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس نے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ اے میری ماں اور بہنوں، آج والدین کو جھڑک دینا، ان سے اونچی آواز میں بات کرنا، اپنے کسی رشتہ دار کے پاس جا کر یہ کہہ دینا کہ میری ماں مجھے بہت ڈسٹرب کر رہی ہے، میری بیوی کی اور میری ماں کی نہیں بن رہی ہے، مہینے کو 5,000 لے لیجئے اور میری ماں کو دیکھ لیجئے۔ اللہ اکبر! بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، تمام نیکیوں اور اعمال کو برباد کرنے والا ہے۔ طبرانی کی حدیث ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن 3 لوگ ایسے ہوں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ ان کو دیکھے گا، نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی کوئی فرض نماز قبول کرے گا، نہ نفل نماز قبول کرے گا۔ ان میں سے ایک والدین کا نافرمان ہوگا۔ اے میری بہنوں، بہت بڑی نعمت ہے والدین، اپنے والدین کی قدر کیجئے، ان کی عزت کیجئے، ان کے لیے دعا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جب تک زندہ رکھا ہے اپنے والدین کی مغفرت کی دعا کیجئے۔ اے اللہ، میرے والدین پر رحم فرما، جس طرح پیار و محبت سے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا۔ اے میری بہنوں، بہت بڑی نیکی ہے یہ، اپنی والدین کی قدر کیجئے، اپنی اس نیکی کو گوائیے مت، اپنے نام اعمال میں اس نیکی کو باقی رکھیے، ان کی خدمت کیجئے، ان کی دعا لیجئے اور آخرت میں کامیاب ہو جائیے۔ یہ تھا میرا آج کا عنوان۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔